الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج کا مسئلہ ہے مرد حضرات نماز کیسے ادا کریں۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں تو نماز شروع کرنے سے پہلے چند کاموں کو انجام دیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے آپ وضو کریں۔ وضو کرنے کے بعد آپ سر پہ ٹوپی پہنیں۔ ٹوپی پہننے کے بعد آپ کپڑے اس طرح پہنیں، چاہے قمیص ہو چاہے شرٹ ہو، جو بھی چیز ہو، کپڑے اس طرح پہنیں جس سے آپ کی کہنیاں دونوں چھپ جائیں۔ اسی طرح پائجامے ہو تب، شلوار ہو تب، لنگی ہو تب آپ اس طرح سے پہنیں کہ آپ کے ٹخنے سے اوپر یہ پائجامہ رہے، نماز کی حالت میں بھی اور نماز سے باہر بھی۔ تو نماز سے پہلے یہ چند کاموں کو آپ کو انجام دینا ہے۔ جب آپ کو اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو اب آپ کو نماز میں کھڑا ہونا ہے۔ جب آپ نماز میں کھڑے ہو گئے تو پاؤں کے درمیانی فاصلہ آپ اپنے معمول کے مطابق رکھیں۔ دونوں پاؤں کو اس طرح نہ ملائیں کہ بالکل مل جائیں، اور پھر اس قدر پھیلائے بھی نہ کہ دوسروں کو دقت کا سامنا کرنا پڑے۔ اسی طرح پاؤں کی انگلیاں بالکل سیدھی ہو۔ جب آپ نماز میں کھڑے ہو تو آپ کی نگاہیں جو ہے سجدے کی جگہ پر رہیں۔ اسی طرح جب ہم ہاتھ اٹھائیں تو اس بات کا خیال کریں کہ ہاتھ کے انگوٹھے کان کے لو کے برابر میں آ جائے، اور ہتھیلی کندھے کے برابر میں آ جائے، اور انگلیاں بالکل سیدھی ہو۔ یوں نیت کرنے کے بعد جب آپ ہاتھ باندھیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کے پشت پر آ جائے، اور ان دو انگلیوں سے ہاتھ کو اس طرح سے پکڑ لیں، اور ما بقیہ 3 انگلی بائیں ہاتھ کی کلائی پر اس طرح سے آ جائے، اس طرح سے آ جائے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد ہاتھ کو جو ہے ناف کے نیچے رکھیں، ناف کے اوپر نہیں، ناف کے نیچے رکھیں۔ ناف کے نیچے ہاتھ رکھنا یہ زیادہ صحیح ہے اور زیادہ قوی ہے اور متصل السند بھی ہے۔ نیز ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے میں زیادہ تعظیم بھی ہے اور عورتوں کے ساتھ مشابہت بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو صرف پہلی رکعت میں ثنا پڑھ کر آپ خاموش ہو جائے، آپ کو کچھ نہیں پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ 4 رکعت فرض نماز ادا کر رہے ہیں تو صرف پہلی رکعت کے اندر آپ ثنا پڑھیں، اور پہلی رکعت اور دوسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ بھی پڑھیں اور سورت بھی ملائیں، اور آخری 2 رکعت کے اندر صرف سورہ فاتحہ پڑھیں، سورت ملانے کی کوئی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ 4 رکعت سنت ادا کر رہے ہیں تو 4 رکعت سنتوں کے اندر سورہ فاتحہ بھی پڑھیں، سورت بھی ملائیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ کو رکوع کرنا ہے۔ جب رکوع میں جائیں تو اس بات کا خیال رکھیں گھٹنے کو ان دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ لیں، اور انگلیاں بالکل کھلی ہو، اس طرح سے مضبوطی سے پکڑ لیں، اور آپ کی انگلیاں بالکل کھلی رہیں۔ اسی طرح جب آپ رکوع میں رہیں، کمر آپ کی سیدھی ہو جائے، پیٹھ آپ کی سیدھی ہو جائے، آپ کی نظریں پاؤں کے پاس رہیں۔ پھر آپ رکوع کی تسبیح پڑھیں تا عدد سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، کم از کم 3 مرتبہ پڑھیں۔ اس سے زائد تا عدد پڑھ سکتے ہیں، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ۔ رکوع کی تسبیح مکمل ہونے کے بعد آپ سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو صرف آپ ربنا لک الحمد کہیں، اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو سمیع اللہ لمن حمدہ بھی کہیں اور ربنا لک الحمد بھی کہیں۔ جب آپ سجدے میں جائیں تو اس بات کا خیال کریں کہ جسم کے جو اعضاء زمین سے جتنا زیادہ قریب ہے سب سے پہلے وہ اعضاء زمین پر رکھے۔ مثلا سب سے قریب گھٹنے ہیں تو سب سے پہلے گھٹنے کو زمین پر رکھے، پھر ہاتھ ہے، پھر ہاتھ کو زمین پر رکھے، پھر ناک ہے، ناک کو زمین پہ رکھے، پھر ماتھے یعنی پیشانی ہے، سر، اس کو زمین پہ رکھے۔ اسی طرح جب آپ سجدے میں جائیں تو آپ کی نگاہیں ناک کے پاس ہو، آپ کی کہنیاں زمین پر نہ لگے، بالکل کہنیاں آپ کی زمین سے اٹھی ہو۔ اسی طرح پیٹ رانوں سے بالکل علیحدہ ہو، الگ ہو۔ اسی طرح سجدے کے اندر آپ سجدے کی تسبیح 3 مرتبہ کم از کم پڑھیں، اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ جب سجدے کی تسبیح مکمل ہو جائے اور جب آپ اٹھے
تو اسی بات کا خیال رکھے، جو اعضاء زمین سے جتنا زیادہ قریب ہے سب سے پہلے اس کو اٹھائے۔ سب سے پہلے آپ سر اٹھائے، اس کے بعد ناک اٹھائے، پھر ہاتھ اٹھائیں، پھر پاؤں اٹھائیں۔ اور جب آپ تشہد میں بیٹھیں تو تشہد میں جب آپ بیٹھیں تو بائیں پاؤں کو بچھا دیں اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھیں۔ اس طرح کھڑا رکھیں کہ پاؤں کی انگلیاں بالکل قبلے کی طرف ہوں۔ جب آپ التحیات میں بیٹھیں تو اشہد اللہ پر انگلی کو اٹھائیں اور الا اللہ پر انگلی کو گرا دیں۔ اس طرح سے جو ہے آپ 4 رکعت مکمل کریں، اور جب آپ سلام پھیریں تو سلام پھیرتے وقت آپ کی نگاہیں کندھے کی جانب ہو۔ دائیں جانب بھی جب سلام پھیرے تو آپ کی نگاہیں کندھے کی طرف ہو، بائیں جانب بھی اگر آپ سلام پھیرے تو آپ کی نگاہیں کندھے کی طرف ہو۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، جب سلام پھیرتے ہیں تو ان کی نگاہیں صف اول تک پہنچ جاتی ہیں اور انہیں سب پتہ چل جاتا ہے کہ نماز میں کون کون حضرات ہیں، کن کن حضرات کی نماز چھوٹی ہے۔ تو اس طرح سے آپ کو سلام نہیں پھیرنا، بلکہ اس طرح سلام پھیرنے سے اپنے آپ کو اجتناب کرے بچے۔ جب آپ سلام پھیریں دائیں طرف اور بائیں طرف تو آپ کی نگاہیں صرف یہاں تک آئے، کندھے کی طرف آئیں، پھر آپ نگاہیں موڑ لیں۔ بائیں طرف سلام پھیریں، سلام پھیرنے کے بعد آپ بالکل سیدھے ہو جائیں۔ اس طرح سے جو ہے آپ کی نماز مکمل ہو گئی۔ دعا کریں۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دعاؤں میں زیادہ سے زیادہ یاد رکھیں۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔